الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ گزشتہ جمعے ایک موضوع شروع کیا تھا اور اس کے ابتدا میں ایک بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بنیاد اور اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کی بنیاد فنا پر رکھی ہے، زوال پر رکھی ہے، ختم ہونے پر رکھی ہے۔ اس کائنات میں بھی داخل ہوں، اس چیزوں میں، ان شے میں بھی داخل ہوں، آپ بھی داخل ہیں، اور جتنا نظام ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارا کا سارا اس میں داخل ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی جتنی یہ یقینی چیز ہے اتنی ہی اس سے غفلت ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یقینی تو ہیں لیکن انسان غافل نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، لیکن یہ ایک واحد ایسی یقینی چیز ہے کہ ظاہر ہے روزانہ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور غفلت اتنی ہے۔ اتنی کیسے غفلت ہے کہ میرے اور آپ کے اعمال یہ نہیں بتا رہے کہ بھئی اس شخص نے مرنا ہے۔ اس اعتبار سے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ کوئی غیر یقینی سی چیز ہے، ظاہر ہے یہ تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے، حالانکہ شریعت نے، قرآن نے، احادیث نے، صحابہ نے، اور جتنا بھی آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو ملے گا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میں نے آخری جو بات ختم کی تھی وہ یہ تھی کہ نہ نبی کو چھوڑا، نہ ولی کو چھوڑا، نہ فرعون اس سے بچ سکا، نہ قارون نمرود اس سے بچ سکا، کوئی اس سے بچ نہیں سکا۔ کچھ دنیا جہان کی کوشش بھی کر لی، اور جدید زمانے میں بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ بھئی کسی طریقے سے موت ٹل جائے، بیمار نہ ہوں، جن بیماریوں سے موت آتی ہے وہ بیماریاں نہ ہوں، ڈاکٹرز کا یعنی حساب کتاب ہر شے انہوں نے پوری رکھی اس کائنات میں۔ جو سہولیات ایک انسان رکھ سکتا ہے زندہ رہنے کے لیے وہ ساری سہولیات انہوں نے رکھی، لیکن موت پھر بھی آئی۔ قرآن کا فیصلہ، اٹل حقیقت، میں نے عرض کیا نا، ایسی یقینی چیز ہے کہ اس سے زیادہ کوئی یقینی چیز نہیں۔ تو اسی مضمون کو لے کے مختصراً کچھ باتیں انشاءاللہ آج بھی عرض کریں گے۔ البتہ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر یہی موت ایمان کی حالت میں مل جائے تو اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں۔ مرتے وقت دل میں اگر ایمان ہے تو اس سے بڑی نعمت اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک سوال آیا کہ اماں جان، یہ جو اچانک لوگ مر جاتے ہیں، آیا یہ موت بری ہے اچھی ہے؟ پتہ ہی نہیں، اچانک، جیسے آج کل تو بہت زیادہ اچانک۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرمایا کہ انہوں نے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ موت بھی راحت ہے، ایمان والے کے لیے یہ موت کیا ہے؟ راحت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت یہ ایمان والے اور اللہ کے درمیان ایک پل ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ دوست کو دوست سے ملانے کا ایک راستہ ہے موت، یعنی ایک دوست دوسرے دوست سے مل رہا ہے، درمیان میں کیا چیز ہے؟ موت ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا جا رہا ہے تو اسے کوئی مسئلہ نہیں، اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ نعمت ہے۔ اسی وجہ سے میں نے وہ حدیث تلاوت کی ہے، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ کیا ہے؟ موت۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ہے تو یہ ہمارے لیے تحفہ ہے۔ اور پھر کیسا تحفہ ہے؟ ظاہر ہے پچھلے ہفتے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھی، تو اس ہفتے ذرا مزید وضاحت ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ایمان والا شخص نزع کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجتے ہیں پہلے۔ اس وقت ملک الموت نہیں آتے، پہلے ایک فرشتوں کی باقاعدہ بہت بڑی جماعت اس کے سرانے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور جنت کا لباس، جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو یہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان میں سے جو ایک فرشتہ ہوتا ہے اس پوری جماعت میں سے، متکلم جسے ہم کہہ لیں، وہ بات کرتا ہے، بات شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے اطمینان والی روح۔ ایمان والے شخص کو کیا کہا جا رہا ہے؟ جیسے ہم قرآن میں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، نکلو ان نعمتوں کی طرف، یعنی چلو اب تمہارا یہاں دنیا میں کام ختم ہو چکا ہے، چلو اس نعمت کی طرف جو تمہارے رب نے تیار کر رکھی، اور جاؤ مل لو اپنے اس رب سے جو رب تم سے راضی ہے۔ یعنی محدثین فرماتے ہیں وہ ایسا لمحہ ہوتا ہے ایمان والے کے لیے کہ عید سے بڑا سماج جسے کہتے ہیں نا ہم، عید ہے نا ایک قسم کی، تو عید سے بڑی ایک خوشی ہوتی ہے ایمان والے کو کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اے اطمینان والی روح نکلو ان نعمتوں کی طرف کہ جو نعمتیں تمہارے رب نے تیار کر رکھی ہیں، اور تم اس رب کے پاس چلو کہ جو رب تم سے راضی ہے، جو تم سے ناراض نہیں ہے۔ جب یہ اعلان کر دیتے ہیں وہ میت تیار ہو جاتی ہے، ایمان والا شخص۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں نظر آ سکتی، اس کو اس لیے اس اعتبار سے سوچنا چھوڑ دیں کہ ہمیں کیوں نہیں پتہ چلتا، یہ اللہ نے اس جہان کی چیزیں رکھی ہیں۔ جب تک غرغرے کی کیفیت نہیں آتی اس وقت تک وہ جہان نہیں کھلے گا۔ جس وقت انسان اس کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے کہ آخری کچھ سانسیں، کچھ اکھڑنے والے لمحات ہیں، اس وقت چونکہ دوسرے جہان کھل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث میں کیا آتا ہے؟ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک تمہاری سانس یہاں آ کے اٹکتی نہیں۔ اس کے بعد اب توبہ کا دروازہ بند۔ کیوں بند؟ کیونکہ اب وہ جہان کھل چکا ہے، اب وہ فرشتے بھی دیکھ سکتا ہے، اب وہ ہر چیز دیکھ سکتا ہے۔ آنکھیں بند ہوگی، ہو سکتا ہے وہ بے ہوش ہو، 10 دن سے بے ہوش پڑا ہو، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، آنکھیں اس کی بند ہوں گی، لیکن وہ جہان اس کے لیے اللہ نے کھول دیا ہے، منکشف ہو گئے۔ اب اس کے بعد ملک الموت دروازے پہ، یعنی ان فرشتوں کی طرف سے ایک اشارہ مل جاتا ہے، روح اطمینان میں آ جاتی ہے، اب اشارہ ملا کہ آ جائیں۔ تو ملک الموت آتے ہیں اور آ کے ایسے اس کی روح نکالتے ہیں جیسے کہ پانی کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، کتنی آسانی سے، جب آپ اپنی انگلی سے قطرہ یوں کریں تو ملائم طریقے سے گرتا ہے، اس طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور اس کے بعد پھر اس کفن میں اس کو لپیٹ کر آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے، پہلے آسمان، دوسرے، ہر آسمان پر اس کے لیے اہلاً و سہلاً مرحبا، اور پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ یہ شخص اتنی زیادہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے، یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کو ایسے لے کے جاؤ۔ پھر اس کا نام اعمال علیین میں رکھ دیا جاتا ہے۔ علیین ایک جنت کا مقدمہ ہے، یوں سمجھ لیجیے، چھوٹی جنت۔ پھر ظاہر ہے اس کو جب میت کو دفن کفن جو بھی صورتحال ہوتی ہے، کفن کے بعد، دفن کے بعد، پھر اس کے بعد دوبارہ سے اس روح کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں لوٹا دیتے ہیں، جسم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اس کے بعد اسی مومن، یہ سارے احوال ایک مومن کے بیان کر رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے پھر اسی مومن کے پاس سرہانے 2 فرشتے آتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں منکر نکیر، اور ایمان والے شخص کو ایسے جگاتے ہیں جیسے ایک ماں اپنے بچے کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے جگاتی ہے۔ ماں کتنی محبت سے بچے کا سر ایسے دبا کے پیار سے سر پہ، تو ایسے ہی اس کے سرہانے بیٹھ کے اس کو کہتے ہیں اے ایمان والے اٹھ جاؤ، اٹھ جاتا ہے۔
پھر آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، 3 سوالات: من ربک، ما دینک، من نبیک، یا ماذا تقول فی ھذا الرجل۔ 3 سوال ہر شخص سے کیے جائیں گے، اور وہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیں، وہاں یہ زبان کام نہیں آئے گی جس زبان سے ہم کہہ رہے ہیں میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا، مانتا، محبت کرتا ہوں، یہ زبان کام نہیں آئے گی۔ قرآن میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ہم سینوں سے اکھاڑ کے نکالیں گے اس دل میں کیا ہے۔ زبان کا وہاں کوئی اعتبار نہیں، تمہارے دل میں کیا ہے یہ بتاؤ۔ اگر اندر سے ہو ایمان والے تو وہ کہے گا اللہ ربی، اسلام میرا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، یہ اندر، یہ سارے جوابات یہاں سے نکلیں گے، یہاں کا سب ختم۔ جب وہ یہ تینوں جواب دے دے گا تو اب اعلان ہوگا، اس کے لیے کھول دیے جائیں جنت کے دروازے، اس کی زمین جس جگہ پہ یہ ہے اس کو جنت کا فرش بنا دو، اس پر سے کھڑکیاں کھول دو جنت کی۔ اب یہ، اور پھر ساتھ ایک لفظ جو بڑا زبردست فرشتے کہیں گے، حدیث میں آتا ہے، نم کنومت العروس، اب تو ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ حدیث میں محدثین فرماتے ہیں اللہ نے یہ کیوں تشبیہ دی، اللہ کے رسول نے، کہ اللہ فرشتوں سے کہے گا کہ بھئی اس کو کہا، بلکہ غیب سے آواز آئے گی، ہاں حدیث میں ہے کہ غیب سے آواز آئے گی، نم کنومت العروس، اے میرے بندے ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ محدثین فرماتے ہیں یہ کیوں اللہ نے فرمایا پہلی رات کی دلہن سے کیوں تشبیہ دی؟ اس لیے کہ عمومی طور پر ایسے ہوتا ہے کہ پہلی رات کی دلہن جب سوتی ہے اس کو صبح کے وقت کوئی نہیں جگاتا سوائے اس کے شوہر کے، یہ عام طور پہ یہ روٹین ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ کہ بھئی اب تو سو جاؤ، اور ایسے سو گے کہ تمہیں جگانے والا کوئی نہیں ہوگا سوائے تمہارے رب کے، کل قیامت کے دن تمہارا رب خود تمہیں کیا کرے گا، جگائے گا قبر سے۔ یہ کہ ایمان والے کی کیا اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ وہ ایمان والی موت ہم سب کو نصیب فرما دے، بس اللہ سے یہ مانگا کریں، یہ ہر دعا میں، ہر جگہ میں، ہر مقام پہ یہ اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگا کریں کہ جب ایمان میں مر گئے اور پھر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہمیں دی جائیں گی اس کا تصور نہیں ہے کوئی۔ اچھا، پھر جب وہ فرشتے جس وقت کے میت کو اٹھاتے ہیں نا، جو یعنی روح قبض ہو گئی، کفن دفن کا انتظام ہوا، اور پھر اس کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں گھروں میں تعزیت کرنے کے لیے، تو تعزیت کرنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو ان کے زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، بہت اچھا آدمی تھا، ہوتا ہے، ہم سب کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا، بڑا نیک آدمی، بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار۔ اس وقت فرشتہ، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتے کو اتنی طاقت دیتے ہیں کہ وہ فرشتہ اس کی روح کو اپنے ایک ہاتھ میں رکھ کے اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ ابھی تمہیں غسل دیا گیا، ابھی تمہیں کفن دیا گیا، ابھی تمہیں دفنانے لے کے جائیں گے، یہ ساری صورتحال سے وہ آگاہ ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جس وقت لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، تو اس وقت حدیث میں آتا ہے فرشتہ جس نے پکڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے سن رہے ہو، یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کو سن رہے ہو، یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ تمہاری آئندہ آنے والی یا آئندہ ملنے والی نعمتوں کی تشہیر ہے، یعنی یہ ان کی باتیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑی نعمتیں دینے والا ہے۔ اسی وجہ سے یہاں میں ایک بات عرض کروں، حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم، اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے مردوں کی اچھائیاں ذکر کرو، اپنے مردوں کی برائیاں مت ذکر کرو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بڑے گہرائی سے سنیں، دل سے سنیں، کبھی کسی مردے کی برائی مت کریں، جو اس دنیا سے چلا گیا، ہو سکتا ہے اچھائی کریں، نہیں ہو سکتا برائی نہ کریں، حدیث کے الفاظ ہیں۔ دیکھیں انسان کے احساسات، جذبات کی اسلام کتنی قدر کرتا ہے، اس حدیث سے دیکھیے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بیٹے ہیں جانتے ہیں آپ صاحب؟ ابو جہل کے، صحابی بن گئے۔ ابو جہل کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جیسے موسیٰ کا ایک فرعون تھا، میرا فرعون ابو جہل ہے، اتنا
یعنی اتنا سخت آدمی. لیکن جب حضرت اکرمہ ایمان لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا اس کے باپ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، اس سے اسے تکلیف ہوگی. یہ اسلام ہے، یہ ایمان، یہ سکھا رہا ہے کہ بھئی دیکھو اگرچہ اس کا باپ جیسا بھی تھا، اس کے باپ کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. سب سے زیادہ تکلیفیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہیں، لیکن آپ نے تلقین کی، سمجھا دیا، قیامت تک کے لیے اصول بتا دیا، بھائی جب تم ایسا کرو گے اس کو تکلیف ہوگی. یہ انسان کے احساس، جذبات، اس کی قدر کر رہا ہے اسلام. تو حدیث میں کیا آ گیا؟ اپنے مردوں کی برائیاں. اپنے مردوں سے مراد یہ نہیں اپنے ہی، کسی کا بھی مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، کبھی اس کی برائی مت کریں. یاد رکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، غیبت ہے نا، غیبت زندوں کی بھی جائز نہیں ہے. علماء فرماتے ہیں غیبت زندوں کی بھی جائز نہیں ہے، لیکن کوئی شخص کسی مردہ کی غیبت کرتا ہے یہ اسے دوہرا گناہ ہوگا، اور اس پر جو پکڑ ہوگی وہ ہم لوگ نہیں تصور کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ زندہ کی اگر غیبت کر رہا ہے تو عین ممکن ہے مرنے سے پہلے وہ معاف کر دے، یہ معافی کر دے، یا کوئی اور تلافی کی جو صورت علماء بیان فرماتے ہیں وہ کر دے. لیکن ایک آدمی اس دنیا سے چلا گیا اور یہ اس کی غیبت کر رہا ہے، اس کی برائی کر رہا ہے، اس کے پاس معافی کا کوئی چانس نہیں ہے، اس کو عذاب ہوگا ہی ہوگا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بہتری کے لیے فرمایا کہ اپنے مردوں کی یا میتوں کی اچھائی بیان کرو. جیسا تھا ہو گیا، آپ پھر بھی اچھائی بیان کرو. کیوں؟ اس کے بارے میں بھی علماء فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے یہ کیوں فرمایا اچھائی ہی بیان کرو؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے تمہاری اس دنیا میں اچھائی بیان کرنا یہ اللہ کے ہاں گواہی شمار ہوگی، اور تمہاری گواہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو، اگرچہ جتنا گنہگار تھا لیکن اللہ یہ دیکھیں گے بھئی یہ گواہی دے رہے ہیں یہ اچھا آدمی تھا، اللہ اس وجہ سے اس کی معافی کر دے. حجاج بن یوسف کتنا ظالم آدمی تھا، آپ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. تو کسی اللہ والے سے پوچھا گیا حضرت حجاج بن یوسف کیسا آدمی تھا؟ انہوں نے کہا بڑا زبردست شاعر تھا. بس اتنی بات کی، سکھا دیا نا، کیونکہ پوچھنے والے کا مقصد جان چکے تھے کہ یہ کیوں پوچھ رہا ہے مجھ سے. سکھا دیا بھائی جیسا تھا، جو کچھ تھا، انہوں نے اس کی ایک اس میں اچھائی تھی کہ بڑا اچھا شاعر تھا. اس لیے اپنے مزاج میں یہ بات پیدا کریں، کبھی کسی مردے کی برائی مت کریں، کبھی کسی مرنے والے شخص کی برائی مت کریں. یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، تو یہ ساری کیفیات جو میں نے عرض کی ہیں یہ ایمان والے شخص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے ساتھ پیش آئیں گی. تو نعمت سب سے بڑی کیا ہے؟ ایمان پر موت. اسی طرح ایک صحابی آئے، پوچھا ہے اللہ کے، ایک شخص آئے، کہا جی والدین کی ناراضگی سے اس دنیا سے چلے گئے، کیا صورت کروں کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ دیکھو اللہ کے رسول نے کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا. آپ نے فرمایا کہ ہاں بالکل طریقے ہیں، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں. کیسے کریں؟ کہ سب سے پہلے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. دوسری چیز، ان کی جو انہوں نے زندگی میں نصیحتیں کی تھیں، وصیتیں کی تھیں، ان پر عمل شروع کر دو. تیسری چیز، ان کے میل جول کے جتنے بھی ہیں جن سے وہ کبھی کبھی ملتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کا اکرام کرو. اور چوتھی چیز، جو فوت ہو چکا ہے والد یا والدہ، ان کے جو قریبی رشتہ دار ہیں، جو رشتہ دار جو ان کے ظاہر بھائی ہے، بہن ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلے میں، یعنی جو تم سے دنیا میں کمی ہوگی اللہ پوری کر دے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو بہرحال اصل جو میں نے شروع میں بات عرض کی تھی، اتنی یقینی چیز ہے، اس یقین والی چیز سے غافل نہ ہو. آخری لمحے کی فکر کریں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایمان والے ہیں، اللہ کا شکر ہے. وہ پیچھے 50 سال، 60 سال، 70 سالہ زندگی جیسی تیسی گزری، اگر مرتے وقت دل میں ایمان ہے تو بس وہ اس پہ اللہ تعالیٰ ایسے ڈسٹر پھیر دیں گے جیسے ہم پھیرتے ہیں، بالکل صفائی ہو جائے گی. کامیاب ترین شخص کون ہے؟ جس کو مرتے وقت ایمان کے ساتھ دنیا سے چلا. تو یاد رکھیں اس چیز کو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شریک ہوئے، مشہور واقعہ ہے. جنازے میں شریک ہوئے تو کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا تمہارا ہے. مشہور جملہ ہے نا. کہا اگر تم ناراض ہوتے ہو تو یہ میرا ہے. ایک حقیقت بتائی، بھائی یہ حقیقت ہے تمہاری اور میری. ایک آخری حدیث سنانے لگا ہوں. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس وقت کسی گھر میں ملک الموت آتا ہے اور وہ آ کے کسی کی روح قبض کرتا ہے، اور جب روح قبض کر لیتا ہے تو اس کے گھر والے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں، اس وقت ملک الموت دروازے پہ کھڑے ہو کے ایک اعلان کرتا ہے کہ لوگوں سن لو، میں نے اس کا رزق ختم نہیں کیا، اس نے اپنے حصے کا رزق کھا لیا، میں نے اس کی زندگی ختم نہیں کی، جو زندگی تھی رب کی طرف سے حکم تھا میں نے اس کی زندگی لے لی۔ اگلی جو بات کرتا ہے، لیکن لوگوں سن لو، میں اس گھر میں بار بار آؤں گا، میں پہلی دفعہ نہیں آیا ہوں، میں اس گھر میں بار بار آؤں گا اور اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک تم میں سے ہر ایک شخص یہاں پہ موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ملک الموت کا اگر یہ اعلان اس کے گھر والے سن لیں تو وہ اس میت کو چھوڑ کر اپنے اوپر رونا شروع کر دیں۔ اس لیے اس چیز کو یاد رکھا جائے، اللہ تعالی ہمیں وہ کیفیت نصیب فرمائے، غفلت سے بچیں، بس یہ آخری گزارش ہے کہ غفلت سے بچیں اور غافل نہ رہیں۔ اور یہ جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور ویسے ہی اس حساب سے چل رہا ہے کہ ہم لوگ بڑی ایک پریشان کن دور ہے، تو ہر شخص اپنے لیے تیار رہے، اور پھر ظاہر ہے اس کیفیت کے ساتھ رہے کہ جو میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، فرشتہ آئے پوچھے بھائی میں تمہاری روح نکالنے والا ہوں، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اچھا میرا انتظار کر رہے تھے، بتاؤ کیسے مرنا چاہتے ہو؟ وہ آخری بات دوبارہ عرض کروں گا، مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ میں تم سے یہ پوچھوں کہ تم کیسے مرنا چاہتے ہو۔ کہا اچھا یہ اختیار ہے تو چلو ٹھیک ہے، تھوڑا سا وقت دے دو۔ وضو کیا، نماز کی تیاری کی، اور کہا جس وقت میں سجدے کی حالت میں ہوں میری روح قبض کرنا۔ اللہ ہم سب کو وہ موت نصیب فرمائے، تو اس لیے غافل نہ رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور ظاہر ہے پھر میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا قبر ہے، یہ قبر نہیں ہے، یہ جنت کا باغ ہے، اس کو اس حیثیت سے دیکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، یہ جنت کا باغ ہے۔ یہ اگر ایمان والا شخص اس میں جا رہا ہے تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور پھر خود سوچے، دائرہ شیخ عبد القادر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے ہندوستان میں۔ ایک دفعہ عصر سے مغرب کے درمیان جب وہ مسجد کے باہر چہل قدمی کر رہے تھے اور ایک آیت پڑھ رہے تھے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہ بس یہ آیت پڑھ رہے عصر سے مغرب صرف یہ آیت پڑھتے رہے۔ پھر طلباء شاگرد مریدین پاس گئے، حضرت آج آپ مغرب کے بعد، حضرت آج آپ ایک آیت پڑھ رہے تھے، بس وہی پڑھی جا رہے تھے، نہ آپ نے کوئی اور ذکر کیا نہ تلاوت کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ آیت مجھے اتنا مزہ دے رہی ہے، اتنا مجھے مزہ آ رہا ہے کہ میرا دل ہی نہیں کر رہا میں کچھ اور پڑھوں۔ حضرت کون سی آیت؟ کہا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ اپنے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جس وقت عبد القادر تو ہمارے پاس آئے گا تو تمہارا رب اپنے ہاتھ سے تمہیں پانی پلائے گا۔ تو عبد القادر صاحب فرماتے تھے اس ذلیل شخص کو اللہ اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہا ہے، اس سے زیادہ مزہ کس چیز میں ہو؟ اللہ تعالی ہمیں وہ کیفیات نصیب فرمائے۔ اسی ضمن میں ایک مسئلہ تھا جس کو میں نے اخیر میں عرض کیا ہے کہ جیسے آج کل بھی ایسے ہوتا ہے، پھر بعض دفعہ لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ بڑا زبردست حضرات علماء کرام نے اس کا جواب دیا، خصوصاً انور شاہ صاحب کشمیری نے اس کا جواب دیا تھا اپنی ایک تقریر میں۔ دیکھیں ایک شخص بے ہوش ہو گیا، کومے میں چلا گیا، ہوتا ہے ایسے، اسی کیفیت میں اس کی روح نکل گئی۔ تو گھر کے لوگ، اور ظاہر ہے ہر شخص پریشان ہوتا ہے کہ بھئی اگر مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا لا الہ الا اللہ، حدیث میں آتا ہے لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی۔ لیکن ان کے ساتھ ان کا کیا حکم ہوگا؟ ایمان والا تھا، بے ہوش ہو گیا، کوما میں چلا گیا، اور مسائل جیسے آپ دیکھا اپنے پیچھے کرونا میں کیا کس حد تک لوگ گئے اور پھر وہیں سے فوت ہو گئے۔ اس کیفیت کا کیا حکم ہوگا؟ اس کے بارے میں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں انہوں نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے فرمایا کہ بھائی جو شخص اس کیفیت کے ساتھ گیا ہے تو کوئی غم کی کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے۔ کیوں؟ فی کل قلب مؤمن بلا الہ الا اللہ،
حدیث میں آتا ہے ہر ایمان والے کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے۔ پھر کہا کہ زبان کا کیا مطلب، پھر زبان سے کیوں نہیں پڑھا تو اس کا کیا ہوگا؟ فرمایا زبان سے پڑھنا یہ ذکر ہے، اور ذکر مستحب ہے، اور مستحب چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ بڑا ایک علمی جواب دیا، لیکن ایک تسلی دے دی، اور بڑے لوگوں کو اس سے تسلی ہوئی۔ حضرت کی تقریر جب ان کے شاگردوں نے، اور پھر باہر آج تک بھی ہے، تو بڑی تسلی ہوئی لوگوں کی کہ بھائی ظاہر ہے ایسے ہمارے بھی ایسی کیفیات گھر میں ہو جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں، تسلی کے ساتھ رہیں کہ ایمان والا ہے، ایمان والے کے یعنی ہر مومن کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ تو اس لیے بڑی ایک تسلی بخش جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے جو آج کل بہت زیادہ ہے، جیسے چھٹیاں ہو جاتی ہیں نا، تو چھٹیوں میں خواتین بچوں سمیت اپنے مائکے چلی جاتی ہیں، تو وہ پھر ایک سوال یہ ہے کہ بھئی آیا جب وہ اپنے مائکے جائیں اور وہ شرعی سفر میں داخل ہو، مثال کے طور پہ یہاں کے اٹھ کے لاہور چلے گئے، کراچی چلے گئے چھٹیاں گزارنے کے لیے، یا 10 دن کے لیے، یا 13-14 دن کے لیے، تو اب آیا وہ جو خاتون ہے وہ اپنے ماں باپ کے گھر پوری نماز پڑھے گی یا قصر کرے گی؟ تو اس کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ خاتون کا جب کسی بھی خاتون کا جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے خاوند کے تابع ہوتی ہے، اگرچہ وہ اس کا گھر ایک اعتبار سے ہے کہ وہاں صرف اس کے والدین رہتے ہیں، اس کے علاوہ اب وہ خاوند کے تابع ہے۔ جب وہ وہاں جائے گی اور 15 دن سے کم گزارے گی تو وہاں پر وہ قصر کرے گی، قصر یعنی 4 کی 2، اور اگر تو یعنی 15 دن سے زائد کی نیت ہے تو پھر پوری نماز پڑھے گی۔ اس میں ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر خاتون یعنی مرد اور عورت، شوہر اور خامن دونوں کا گاؤں ہی ایک ہے، اور خامن صاحب ان کو چھوڑ کے پھر واپس آ گئے، تو اب چونکہ وہاں پہ خامن کا بھی وطن اصلی ہے اور یہ عورت اس کے تابع ہے، سسرال کی وجہ سے نہیں پڑھ رہی، مائیکی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہی، بلکہ خامن کی وجہ سے پڑھ رہی ہے، تو اب اس صورت میں یہ وہاں پہ پوری نماز پڑھے گی۔ البتہ ویسے جو خواتین جاتی ہیں اور شرعی سفر ہو جاتا ہے، جیسے لاہور یہاں سے کوئی خاتون چلی گئی 10 دنوں کے لیے، تو وہ وہاں پر قصر کرے گی، اگرچہ اس کے والدین کا اپنا ہی گھر، ذاتی گھر کیوں نہ ہو، اس میں وہ قصر کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق